السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ یونس دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ یونس اور سورہ یونس سے لے کر سورہ نور تک یہ تیسری منزل بنتی ہے، یعنی آج قرآن کی تیسری منزل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تقریباً اس میں سورہ یونس سے سورہ نور تک 15 صورتیں ہیں، جس میں پہلی جو 14 ہے وہ مکی ہیں، اور سورہ حج اور سورہ مومنون جو ہے نا ان میں سے ان کی کچھ آیات مدنی ہیں، چونکہ ہجرت کے بالکل قریب کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے مکس ہے، یعنی کہ اس کے اندر۔ اور جو سورہ نور ہے وہ پوری کی پوری مدنی ہے۔ ان ساری صورتوں میں وہی دین کے جو بنیادی امور ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس پہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ساتھ ہی اہل ایمان کے اخلاق اور کردار کو پالش کرنے کے لیے بھی کچھ احکامات نازل کیے۔ اور پھر سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریاست کے حوالے سے، اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ اخلاقی اصول، قاعدے اور ضابطے عطا فرمائے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو قانونی پہلو ہیں ان کو نمایاں کیا ہے سورہ نور کے اندر۔ قرآن کے جو دیگر ابواب ہیں، یہ سارے ہی ابواب، 7 باب ہیں نا، 7 منزلیں ہیں، ان کی طرح اس باب میں بھی یہی چیز، یہی ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مخاطب اصلاً تو جو اہل کتاب ہیں، قریش ہیں، وہ ہیں، اور مختلف صورتوں کے اوپر ان کو تنبیہ کی گئی کہ کیسے وہ حق کی مخالفت کر رہے ہیں، کیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، میدان میں آ چکے ہیں۔ اور یعنی ایک طرف ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو مختلف اوقات کے اندر بشارت دی گئی ہے، تزکیے کی بات کی گئی ہے۔ جیسے کہ ہم اس کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ طٰہٰ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں پورے کا پورا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ بہرحال یہ جو سورہ یونس اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ اور اس کے بعد آنے والی جو سورہ ہود، یعنی 2 صورتیں، ان کا پھر پیئر بھی ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا چکی ہوں شروع میں کہ جوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں جو ہیں وہ جوڑا ہے مضمون کے اعتبار سے، اور دونوں میں جو مضمون آیا ہے وہ سیم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف انذار ہے، آگاہ کیا، خبردار کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ گویا اس کے اندر ہسٹری سے اللہ تعالیٰ نے فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے ہیں، انذار اور بشارت کے دلائل کے طور پر، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی آئی ہیں کچھ چیزیں۔ بات پھر وہی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم پر اتمام حجت فرما رہے تھے، تو وہ اتمام حجت جب ہو رہا ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے، اس ڈیوریشن کے اندر، اس ٹائم پیریڈ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ سورہ یونس 10 نمبر سورہ ہے، یہ 109 اس میں آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ آیت نمبر 1، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ حروف مقطعات سے سورہ یونس کا آغاز۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم پیچھے تفصیلی پڑھ آئے ہیں، خاص طور پر سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر،
اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کتاب کے انٹروڈکشن کے لیے، آیات کے انٹروڈکشن کے لیے، کہ یہ آیات کیا ہیں؟ دل کا آیات، یہ آیات کہاں کی آیات ہیں؟ کس چیز سے تعلق رکھتی ہیں؟ الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب، ایسی کتاب جو سراسر حکمت ہے۔ گویا قرآن کی صداقت کی دلیل اللہ نے بیان کر دی۔ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ حکمت والی کتاب ہے۔ خود قرآن نے اس کو واضح کیا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ گویا اندر سے ہی اللہ نے گواہی دے دی، اب باہر سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی کافی گواہی ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ گویا جو لوگ اب بھی قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، انہیں یقین نہیں آ رہا، ان کی عقلوں میں قرآن جیسا کلام نہیں سما رہا، وہ اس کے لیے بار بار گواہیاں مانگتے ہیں، شہادتیں مانگتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ باہر کی بجائے اس کے اندر ڈھونڈیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کے اندر کہتے ہیں نا قرآن میں ہو غوطہ زن، کہ قرآن میں غوطہ زن ہو، اس کی آیات کی حکمت کو جاننے سمجھنے پرکھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ان کی عقل جو ہے وہ سلیم فطرت پر ہوئی تو یقیناً ان کو یہاں پر حکمتیں نظر آئیں گی، ان کو یہاں پہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو اللہ نے انٹروڈکشن کروا دیا، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ گویا ایک دفعہ تعصب سے پاک ہو کر صراط مستقیم پر چلنے کی نیت اور ارادے اور کوشش سے انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو یہ اتنی پر حکمت باتیں ہیں، کلام ہیں، کہ ان کے ڈاؤٹس خود بخود اللہ تعالیٰ کلیئر فرما دیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف آنا۔ آیت نمبر 2، اکان للناس عجبا، کیا ان لوگوں، ان سے مراد مکہ کے رہنے والے بریکٹ کلوز کو اس بات پر حیرانی ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ کلوز وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کیجیے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دیں۔ ان کے لیے کیا خوشخبری؟ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا مرتبہ ہے۔ بریکٹ میں اس حقیقت کو سمجھنے کی بجائے بریکٹ کلوز، ان منکرین حق نے کہا کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ظاہری بات ہے قول الکافرون سے مراد اب یہاں پہ اسپیسیفکلی کون لوگ مراد ہیں؟ مکہ، قریش مکہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو دعوت دی کہ ان کے اپنے اندر سے کسی شخص کے اوپر اس طرح سے وحی کا آنا کسی انکار کی چیز نہیں ہے، کوئی حیرت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ و بچار کی چیز ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے کتنا احسان عظیم کیا کہ خود ان کے اندر سے ہی ایک بہترین اخلاق والے انسان کو اللہ نے چنا اپنے حکمت والے کلام کو دینے کے لیے، اپنا علم دینے کے لیے۔ وہ شخص کون ہے؟ جن کی سیرت، جن کے کردار کی گواہی خود ان کی قوم کا بچہ دیتا ہے، گواہ ہے اس چیز کا کہ وہ کس قدر صادق ہے اور کس قدر امین ہے۔ گویا یہ کتاب کسی جن کا یا کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، گویا یہ کتاب کسی اور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ پڑھ سن کر نہیں بیان کی، اللہ نے دیا ہے علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے حکم سے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ انذر الناس، یہ اس کتاب کے آنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو خبردار کیجیے۔ اور کیا مقصد ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دیجیے ان کو جو ایمان لائے۔ کیا خوشخبری؟ اس بات کی خوشخبری اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے رب کے پاس ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ کن کا بڑا مرتبہ ہے؟ جو قرآن پر ایمان لے آئے، جنہوں نے کتاب کو مان لیا۔
گویا آپ دیکھیں آیت 2 کے اس ٹکڑے میں پوری آیت 2 کو لے لیں آپ، یا یہاں سے اس ٹکڑے کو لے لیجئے، ان انذر الناس سے لے کر ربہم تک، یہ جو پورا ٹکڑے کا حصہ ہے، قرآن، پورے قرآن کا اصل پیغام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جو ہمیشہ سے ہر رسول نبی اپنے اپنے زمانے میں لاتے رہے، اور اب اللہ کے آخری ایمبیسڈر، اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر لوگوں کے لیے آ گئے ہیں۔ گویا ایک دن لازماً ایسے آنا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں جا کر یا ہمیشہ کی خوشیاں ملنے والی ہیں، یا پھر خدا نخواستہ ہمیشہ کا غم اور رونا دھونا ملنے والا ہے۔ اس چیز کی خوشخبری اور اس چیز کی کا ڈر بتانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، اور یہی چیز ہمیں یہاں پہ بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانیں گے وہ اللہ کے ہاں بہت عزت والا مقام اور مرتبہ پائیں گے، اور جو اس کتاب کو چھٹلائیں گے، اس سے ناقدری اور غفلت کا رویہ اختیار کریں گے، وہ اللہ کے ہاں کس قدر ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ یہاں پہ بتا دی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اصل تو یہ آیا تھا کلام، مخاطبین تھے نا، کتنے پکے دشمن بنے ہوئے تھے اس چیز کے، ایسے پتھر تھے کہ جس پہ کوئی جونک نہیں لگ رہی تھی، اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ ان کے دل پر چوٹ لگے، ان کا رویہ بدلے، یہ قرآن کی طرف تھوڑا سا توجہ کرنے والے بنے۔ پھر جتنا وہ توجہ کریں گے، جتنا غور و فکر کرنے لگیں گے، اس کی حکمت والی آیتیں ایسی روشنیاں ہیں کہ وہ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیں گی، اندھیروں سے ان کو نکال دیں گی، لیکن انہوں نے آنا ہی نہیں چاہا۔ اور یہی کہا، وہی اللہ نے بتایا کہ پیغام تو قرآن کا بالکل کلیئر تھا، انذر الناس سے لے کر عند ربہم۔ کہا کیا ان کافروں نے، قول الکافرون ان ھذا لساحر مبین، صاف صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کو جھٹلا کر، ریجیکٹ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ایک طرح سے لیبل لگا دیا، الزام تھوپ دیا لساحر مبین کا، کہ ساحر مبین ہے، یعنی کھلا جادوگر۔ اصل میں کلام جو تھا قرآن پاک، اس کے اندر ایک اتنا وقار تھا، اتنا زبردست اس کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر تاثیر تھی کہ جو صحیح طریقے سے سنتا تھا وہ مانے بغیر رہتا نہیں تھا۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن کے اوپر کچھ لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کیا کہتے تھے لوگوں کو کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے، جادو سے کوئی کلام جو ہے وہ بنا کر لے آیا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ بجائے قدر کرتے انہوں نے اس کلام کے بارے میں نعوذ باللہ جادوگر کا کلام مشہور کر دیا۔ دیکھیں اتنے بڑے رب نے ان کے کلام بھیجا، سمجھ آ رہی تھی کہ یہ رب کا کلام ہے، لیکن چونکہ خود نہیں ماننا چاہتے تھے، اس لیے لوگوں کے اندر اتنا غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا۔ استغفر اللہ۔ آیت 3، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي، اے لوگو بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، اور پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو، پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اب یہاں سے مزید وہی جو آیت 2 کے اندر ہم نے انذار اور بشارت کی بات پڑھی، اب یہاں سے مزید اسی کے دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات کہ وہ اللہ جس کا یہ کلام ہے، وہ اللہ کوئی عام معمولی ہستی نہیں ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، ربکم اللہ الذی، رب تمہارا اللہ ہے جس نے کیا کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ خالق ہے وہ، تمہارا بھی، آسمان اور زمین کا بھی۔ وہ تمہارا رب اور خالق ہے۔ رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مولا بھی وہی ہے، آقا بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالق کوئی اور ہے اور مالک کوئی اور ہے۔
ایسا نہیں ہے. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مولا بھی وہی ہے. گویا یہ کائنات کسی حادثے کے طور پر وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والے نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے. اور اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ کیا لفظ لائے، کیا ٹائم پیریڈ لائے، ستتی ایام، 6 ادوار کے اندر. یہ کسی کیلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ستتی ایام ہے نا، اصل میں ایام سے ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ دنوں کی جمع ہے نا، کہ 6 دنوں میں بنایا. اللہ کے ہاں جو ایام ہے وہ خاص ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. اور اللہ کے ہاں جو ایام ہیں ان کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں ایک دن کو 50,000 سال کے برابر بھی قرار دیا، ایک دن کو 1,000 سال کے برابر بھی قرار دیا. یہ اللہ نے کس طرح بنایا؟ اصل میں کائنات کیسے بنائی؟ ویسے تو آسمان اور زمین ہے، اس کے لیے تو کن کہہ کر فیکون ہو جانا اور پوری کائنات کا سامنے آ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس اللہ نے اس کائنات کو دیکھیں کتنی تسلی سے بنایا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے. یہ جو اہتمام ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں بنایا. اصل بات یہ ہے، یعنی اتنا ٹائم لگا کر جو بنایا اس کائنات کو، تو یہ بے مقصد نہیں بنائی گئی. اور جو انسان ہے خاص طور پر اس دنیا کے اندر، اللہ نے جس کو اس دنیا میں رکھا، آسمان اور زمین جس کے لیے تخلیق کیے گئے، وہ بادر پدر آزاد نہیں ہے کہ وہ جو جی چاہے کرتا پھرے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رکھا. اور وہی بات یہاں پر ہے کہ جو مانیں گے، جو قدر کریں گے، وہ لازمن وہاں پر لافانی ابدی عیش پائیں گے. جو نہیں مانیں گے، جو چھوڑ دیں گے، جو ناقدری کا رویہ اختیار کریں گے، وہ لازمن جہنم کی آگ میں جلیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے 6 دنوں میں، 6 ادوار میں اس کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر وہ معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا. یعنی پیدا کرنے کے بعد عرش حکومت پر متمکن ہوا، اپنی کائنات کا نظام بھی خود چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے اہتمام کے بعد، اتنا ٹائم ڈیوریشن لگانے کے بعد تھک گیا نعوذ باللہ، اور تھک ہار کر اس نے اپنا انتظام کائنات کا کسی اور کے سپرد کیا، اور پھر وہ جا کر لمبی چھٹی پہ چلا گیا اور وہ اب کہیں سائڈ پہ آرام فرما رہا ہے. ایسی بات نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ وہ اللہ تعلق نہیں ہے، وہ موجود ہے. ہر چیز اس کے نوٹس میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. پھر کیا ہے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عقیدوں کی تصحیح کر دی، اصلاح کر دی. کیا کہا؟ کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ اللہ جس نے اتنے اہتمام کے ساتھ بنایا، وہ اللہ جو کہ کائنات کے اندر ایک ایک چیز کو خود ابھی بھی دیکھ رہا ہے، انتظام کر رہا ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ اللہ اگر ان کو پکڑے گا تو ان کے دیوی دیوتا، ان کے بت، ان کی مختلف معبود بنائی گئی ہستیاں ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گی. یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو. یعنی پروردگار کون ہے؟ جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو عرش حکومت پر حکمرانی بھی کر رہا ہے، عدل کے ساتھ فرما روائی کر رہا ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے. اصل میں وہی رب تمہارا اللہ ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے. اس کو رب اللہ کہیں یا اللہ کو رب کہیں، بات ایک ہی ہے. سمجھنے والا اگر کوئی ہو تو لہذا بندگی بھی اسی کی کرو، اطاعت بھی اسی کی کرو. یعنی یہ میسج کیا کنوے ہو رہا ہے کہ اللہ کی بات سنو اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو. اس کو یہ نہیں ایک کان سے سنا تو دوسرے کان سے نکال دیا، نہیں، سن کر
اس کو اپنے دل، دماغ، اپنی روح، اپنے جسم کا حصہ بناؤ، اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ یہ تم نے دوسرے رب کہاں سے گھڑ کر بنا لیے اور تم ان کی بات ماننا شروع ہو گئے۔ افلا تذکرون، پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ پھر تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ کس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کرو گے؟ کہ کائنات بنانے والا وہ اللہ ہے، جس اللہ نے اپنے رسولوں کو انذار اور بشارت دے کر بھیجا۔ وہ اللہ کون ہے؟ آیت 3 میں ربکم اللہ الذی سے لے کر ذالکم اللہ ربکم تک ہم نے اس کے دلائل پڑھ لیے کہ دیکھو یہ دلائل ہیں کہ وہ ہے رب جس نے یہ سب کائنات بنائی، اتنے اہتمام سے بنائی، اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کی طرف بھاگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آیت نمبر 4، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک تخلیق کی ابتدا وہی کرتا ہے اور پھر وہی ودن بریکٹ قیامت کے دن بریکٹ کلوز دوبارہ پیدا کر دے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ بدلہ دے، ودن بریکٹ ان کے عمل کا بریکٹ کلوز، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک سزا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہی انذار اور بشارت کی مزید ڈیٹیل، یعنی ایک ٹاپک، ایک مضمون، ایک سبجیکٹ باندھا گیا آیت کے شروع میں، اب اس سبجیکٹ کے 2 لائنوں میں اللہ نے 2 جملوں میں وہ حقیقت بیان کی، بیان کرنے کے بعد اب وضاحتی آیات آ رہی ہیں، ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ایکسپلینیشن نہیں مطلب ایکسپلین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کہ وہ اللہ کون ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے، نہ کوئی والی ہے، نہ کوئی ہمدرد ہے۔ یعنی تمہیں بھی اور تمہارے ان معبودوں کو، سب کو کس کی طرف جانا ہے؟ لوٹ کر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جن کو تم نعوذ باللہ اللہ کے ہاں سفارشی، شریک، جو کچھ بھی سمجھتے ہو، سب نہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ بتائے گا وہاں پر کہ کون کتنا پاورفل تھا دنیا کے اندر، کسی کے پاس کیا اختیار، اقتدار، طاقت تھی۔ اصل طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ بالکل سچا ہے۔ کون سا سچا ہے؟ کہ لوٹ کر سب کے سب کو ایک دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ دن آنا ہے، اس دن کی حاضری میں، اس دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ اللہ نے سچا پکا وعدہ کر دیا اور یہی وعدہ بتانے کے لیے اپنے رسولوں کو اس نے دنیا کے اندر بھیجا، یہ سب سے بڑا مقصد تھا۔ پھر کیا فرماتے ہیں اللہ؟ انہ یبدأ الخلق، بے شک تخلیق کی ابتدا وہی کرتا ہے۔ ابتدا جب اس نے کی، یعنی وعدہ برحق کی مزید دلیل کہ جب تخلیق کرنے والا وہ، کہ جب انسان نہیں تھے اس نے پیدا کیا، تو جب ہے اس کے بعد وہ ختم ہوں گے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ انہیں پیدا کرے گا۔ اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ اعادہ کرے گا، اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ گویا کائنات کے آغاز میں، کائنات کے اختتام میں، کائنات کے دوبارہ آغاز میں کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ پھر تم نے کس بنیاد پہ لوگوں کو اتنا اس کا شریک ٹھہرایا ہوگا، کس طرح سے معبود بنایا ہوگا؟ تمہاری اتنی ہمت، اتنی بڑی گستاخی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ یہ قیامت کے دن اللہ کیوں پیدا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اہل جو ایمان لائے ان کو، اور جنہوں نے عامل الصالحات نیک اعمال کیے، کیا کرے؟ جزا دے۔ کس طرح دے؟ بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ دے۔ یہ دیکھیں قیامت کے آنے کا اصل مقصد بتا دیا گیا۔ قیامت تو آئے گی، رسول آئے ہیں دنیا میں انذر، ڈرانے کے لیے،
رسول آئے ہیں دنیا میں خوشخبری دینے کے لیے. اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہے اللہ نے یہاں پہ بتا دیا. قیامت کیوں آئے گی؟ وعد اللہ حقا، کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے. اور والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، کہ وہ کیا کرے گا؟ جنہوں نے انکار کیا ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے. شراب من حمیم، سامان ضیافت جہنمیوں کا، مجرموں کا، کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کو وہاں پر ویلکم کیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا. وجہ بما کانوا یکفرون، وہ جو دنیا میں بھاگتے تھے نا رسی توڑا توڑا کر قرآن سے، رسی توڑا توڑا کر رسول کی تعلیمات سے، اس قدر سخت بات ہے. اور اللہ نے شروع میں اعلان کر دیا وعد اللہ حقا، بالکل سچا اور پکا وعدہ ہے. آیت نمبر 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو چمک دی، اس کے ودن بریکٹ گھٹنے بڑھنے بریکٹ کلوز کی منزلیں ٹھہرا دی، تاکہ اس سے سالوں کا شمار اور ان کا حساب معلوم کر سکو. اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا. جو لوگ جاننا چاہیں ان کے لیے وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے. دیکھ لیں سورہ یونس شروع ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دلائل پر دلائل دیے چلے جا رہے ہیں. پہلے توحید کے دلائل آئے، پھر اب آخرت کے حوالے سے جزا اور سزا کے برحق ہونے کے حوالے سے دلائل دیے جا رہے ہیں. اور رہی بات ہے یہ دلائل ان کو نظر آئیں گے جو کائنات میں ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا، عقل استعمال کرے گا نا. آنکھوں سے وہ کام لے گا جس کے لیے اللہ نے آنکھیں دی، کانوں کو سننے کے لیے استعمال کرے گا، منہ کو کوئی اچھی بات سیکھنے سمجھنے کے لیے استعمال کرے گا. اس کو یہ دلائل سمجھ آئیں گے، اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ کوئی ایسا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی سٹور روم میں کوئی چیزیں اکٹھی کر دیتا ہے نا، کوئی کاٹ کباڑ وغیرہ ادھر ادھر کی چیزیں پورے گھر کی ادھر ادھر کی. تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ دنیا سٹور روم نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ کباڑیے کی دکان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ایک چیز ایگزیکٹلی اپنی جگہ کے اوپر بہت اہتمام کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، ایک ایک دلیل کو رکھا ہوا ہے. یہ اس کے خالق ہونے، اس کے مالک ہونے، اس کی عظیم قدرت، اس کی رحمت کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں. مثلا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی پہلے وہ کیا ہے؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورج کو جس نے روشن بنایا. اب آپ دیکھیں نا سورج کی روشنی، سورج کا آنا، ٹائم پر نکلنا، ہزاروں سال، یعنی کہ ہزاروں تو خیر کم ہے، پتہ نہیں اب لاکھوں سال سے بنا ہوا ہے سورج، کب سے بنا ہوا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کائنات کے بارے میں. بہت ٹائم پیریڈ، اب تو سائنس بھی اس بات کو ماننے لگی ہے کہ بھی لاکھوں اربوں سال ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے، سورج کو بنے ہوئے، زمین آسمان کو بنے ہوئے. 4 ارب سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور یہ چمکتا ہے اور یہ روشنی دیتا ہے، اسی سورج کی وجہ سے موسم بنتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، بارشوں کا سسٹم چل رہا ہے، یعنی سارے کا سارا ایک سورج کی مرہون منت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. والقمر نورا، اور چاند کو چمک کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی، اس کی منزلیں مقرر کر دی نا. تاریک راتیں ہوتی ہیں پہلے زمانے میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو راستہ بھی چاند سے، ستاروں کی ساتھ سے جو ہے نا وہ پتہ چلتا تھا، وہ اپنی منزلیں مقرر کرتے تھے. گویا رات کو ایک شمع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روشن کر دی. اور آپ دیکھیں گے کہ جب بہت تاریک رات ہوتی ہے اور چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو اچھی خاصی چاندنی ہوتی ہے کہ اب ہم لوگ تو خیر بہت روشنیوں کے عادی ہو گئے نا. اس وقت پہلے زمانے میں لوگ چاند کی لائٹ کے اتنی عادی تھی کہ انہیں اچھی بھلی روشنی محسوس ہو رہی ہوتی تھی.
تو اب آپ سوچ لیجئے کہ نور جو ہے نا وہ روشنی، کہتے ہیں کہ ضیاء میں جو ہے نا جعل الشمس ضیاء جو ہوتی ہے نا روشنی کے ساتھ تپش ہوتی ہے اس کے اندر، اور جو نور ہے نا اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو بتا دیا کہ جاؤ جا کے باہر اپنے گھروں سے باہر نکلو، اپنی جگہوں سے باہر نکلو اور جا کے دیکھو، آسمان پہ غور کرو، ان دو بڑی نشانیوں پہ غور کرو، میرے سورج پہ غور کرو اور میرے چاند کے اوپر غور کرو، کیسے میں نے تمہارے لیے اس کو بنایا۔ اور کیا کیا؟ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، چاند کی منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا شمار اور ان کا حساب معلوم کر سکو۔ یعنی کس نے بنایا؟ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، پھر یہ پھر 12 مہینے بنائے، پھر وہ چاند نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ گھٹتا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا نا، کتنا خوبصورت سسٹم بنا دیا کہ ہم اس سے ٹائم پیریڈ معلوم کر سکتے ہیں سورج سے بھی۔ جی ہاں، یہ تو ہماری بہت بڑی، انہوں نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ چاند کو ہم نے اسلامی ڈیٹس دی ہوئی ہیں اور سورج کو ہم نے یورپین ڈیٹس دی ہوئی ہیں، کہ شاید یہ نعوذ باللہ کافروں کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے، شمسی کیلنڈر جس کو آپ کہتے ہیں، ایک قمری کیلنڈر ہوتا ہے اور ایک شمسی کیلنڈر ہے، دونوں کیلنڈر اللہ نے بنایا، دونوں چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ ڈے ون سے اللہ نے مہینے 12 رکھے ہیں، شمسی بھی اور قمری بھی، یہ اللہ نے بنائے ہیں کہ ہم ان سے ٹائمنگ معلوم کریں، لیکن ہمارے ہاں بس یہ زیادہ ہمارے ہاں ہی ہے، باہر نہیں ہے اتنا زیادہ مسئلہ، اور اس میں سے ہر ایک چیز کے پیچھے صحیح علم کا نہ ہونا ایک بہت بڑی ہماری مصیبت اور المیہ بن چکا ہے ہماری اس قوم کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں دے کر، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اتنی بڑی کائنات کہ ایسے ہی بن گئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ کوئی سٹور روم تو نہیں ہے دنیا، ایسے ہی کسی جیسے کوئی پینٹر ہوتا ہے نا، تو وہ جب وہ کینوس سامنے رکھتا ہے تو یہ نہیں کہ پینٹ مختلف اس نے اٹھائے اور اٹھا کر اس نے ایسے بکھیرے اور اتنی خوبصورت سینری بن کے سامنے آ گئی، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ رب جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ نیکی اور بدی کے اندر کوئی فرق نہیں کرے گا اور ایسے ہی کائنات چلتی چلی جائے گی اور بس ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اس نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، یہ سب کچھ چل رہا ہے، چلتا چلا جائے گا، اور یفصل الآیات لقوم یعلمون، ہر ایک کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں نا ان کے لیے وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ سب چیزیں اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہیں، اللہ نے جاننے والوں کے لیے اپنی نشانیوں کی بہترین وضاحت کر دیا۔ اب بتائیں نا، دیکھیں یہ 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، دیکھ لیں ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا سمانے علم، سمانے عبرت اللہ نے سمو دیا، سمانے حکمت سمو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ چیزیں اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہیں، انسان کو یہ دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں کہ انسان بھی اپنے وجود کا مقصد سمجھے، جانے کیوں آیا، کیوں بھیجا گیا، کیا کرنے آیا تھا، کیا کر کے اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کلیئر؟ آیت 6، اِنَّا فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، یقیناً رات اور دن کی آمد و رفت میں، اور آسمان و زمین ودن بریکٹ اللہ نے پیدا کیا، بریکٹ کلوز، جس اللہ نے پیدا کیا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ وہی کہ سارا کائنات کا جو سسٹم ہے وہ ایک نہایت حکمت، قدرت، زبردست رب کے تحت یہ ارادہ جو ہے نا دنیا کام کر رہی ہے۔ جس اللہ نے اتنا زبردست یہ سسٹم بنایا ہے، اِنَّا فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، رات اور دن کا اختلاف دیکھو، بار بار دیکھو کیسے رات آتی ہے
اس کے پیچھے پیچھے دن آتا ہے، اور دن آتا ہے، دن جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے رات، پھر ایک نور سے بھرا ہوا اور ایک تاریکیوں سے بھرا ہوا۔ خلق اللہ فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ نے۔ بار بار اللہ یہ آیات بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ لآیات لقوم یتقون، ان نشانیوں میں، کائنات کی یہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لآیات، یہ نشانیاں ہی ہیں نا، کس کے لیے ہیں؟ ہر ایک کو نہیں سمجھ آئے گی۔ لقوم یتقون، وہ جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حق شناس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے یہاں یہ وہی میسج دیا ہے کہ انسان ایسا نہیں کہ بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہے، سوال ہوگا اس کا اللہ کے حضور کھڑا کر کے۔ وہ برحق دن جو وہ آنا ہے، اس دن پیپر اس کا اللہ نکالیں گے اور پوچھیں گے بتا کیا کر کے آیا، کیا لکھ کر آیا اپنے پیپر میں۔ جس دن وہ حق شناسوں کو انعام دے گا اور حق کا انکار کرنے والوں کی گردن مروڑ کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ نتیجہ کون سا نتیجہ؟ حق شناسوں کے لیے ایک دن لازماً آنا ہے، اس دن رب سوال کرے گا، ایک ایک انسان کا حساب کتاب ہوگا، حق شناسوں کو انعام ملے گا اور حق کا انکار کرنے والوں کو وہ پکڑ کر عذاب کے اندر ڈالے گا۔ یہ نتیجہ ہے پورے کا پورا اس غور و فکر کا، کائنات کے ان دلائل میں غور و فکر کا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر غور و فکر کر کے حقیقی تقویٰ ڈیولپ کرتی ہیں۔ یعنی حقیقی تقویٰ بھی اسی وقت آتا ہے جب ہم ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ اسی لیے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے نا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، پس تو ہمیں عذاب جہنم سے، عذاب نار سے بچا دے۔ یعنی ہم نے کیا پڑھا آیت 6 میں؟ کائنات کے تمام سسٹم پر غور و فکر کرنا، عقل استعمال کرنا، عقل استعمال کرنے کے بعد آخرت کو دیکھنا، اس سسٹم کے اندر سے آخرت کو جھانکنا، آخرت کی طرف دیکھنا اور اس سے وہ سبق لینا، یا حق شناسی کے راستے پر چلنا ہے یا حق کے انکار کرنے والوں کے خدا نخواستہ راستے پر چلنا ہے، دو ہی راستے ہیں۔ تو یہ نتیجہ ہمیں ملتا ہے، لینا چاہیے، اور اگر ہمیں یہ نتیجہ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی چل رہی ہے ہمارے سیکھنے اور سکھانے کے کام کے اندر۔ آیت 7، ان الذین لا یرجون لقاءنا، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، کس دن؟ قیامت کے دن، بریکٹ کلوز، اسی بریکٹ میں لکھ لیں، اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آیت 8 بھی لے لیجئے، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اعمال کی پاداش میں۔ آگے آیت 10 تک کمپیریزن دو قسم کے لوگوں کے اندر۔ یہاں پہلی قسم کے گروپ کو اللہ نے اٹھایا، ڈیفائن کیا۔ کن لوگوں کا انجام بیان ہوا؟ بڑی سخت بات بیان کی اللہ نے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 6 میں، لآیات لقوم یتقون۔ اس سے پہلے آیت 5 کے اینڈ میں پڑھا تھا ہم نے، یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ کچھ لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے کہ یہ نشانیاں ان کو فائدہ دیتی ہیں، یعلمون کی کیٹیگری میں جو اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں اور خود لانا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہ کوئی اٹھاتا ہے اور اٹھا کر گود میں آپ کو لے آئے گا، وہاں خود آنا پڑے گا، خود ہمت، خود ایفرٹ کرنی پڑے گی، خود یتقون والے گروپ کے اندر شامل ہونے کے لیے تمنائیں، دعائیں کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس گروپ میں تو نہ آیا جس گروپ میں اللہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے، پوری انسانیت کو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ نے اسی خواہش کے تحت انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا،
لوگوں کے عقل و فطرت کے اندر وہ سارے سینسر رکھے کہ ذرا سا بھی اس کو لوگ کھولیں کوشش کریں تو فوراً وہ نور کنیکٹ ہونے کو دوڑتا ہے اور وہ یہ روشنی پانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کے اپنے اندر کا نور ہر ایک کے اندر رکھا ہے. اب کوئی کھولنا چاہے نہ، کوئی ماننا چاہے نہ. ایسے ناقدروں کی اللہ نے یہاں پہ سزا بیان کی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ جو ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے، توقع ہی نہیں رکھتے. اچھا توقع بھی نہیں رکھتے، ان نشانیوں کے باوجود اندھے بہرے گونگے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وردو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. پھر اس سے آگے بڑھ کر وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر مطمئن بھی ہو گئے، راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. گویا نہ خدا کی ملاقات کا اندیشہ ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے. دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، رضو بالحیات الدنیا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. چار چیزیں دیکھ لیں. چار چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ بہت سخت بات ہے، میں آپ کو بتاؤں. غافلون، اللہ کہتے ہیں کہ علم کون لے گا، نشانیوں سے سبق کون حاصل کرے گا؟ وہ جو لِقَوْمٍ یعلمون ہیں اور لِقَوْمٍ یتقون ہیں. اس کی بجائے انہوں نے کس گروپ میں جانا پسند کیا؟ ان آیاتنا غافلون. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آیات سے غفلت، قرآن سے غفلت، اللہ کی ملاقات سے غفلت، دنیا میں اپنے آنے کے مقصد سے غفلت، ہر چیز غفلت کی نظر ہو گئی. بہت سخت بات ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ آج تو مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس غفلت کا شکار ہو چکی ہے. اللہ اس زمانے میں لوگوں کو بار بار متنبع کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں. سوچو، سمجھو، مانو، قدر کرو، مقاصد کو دیکھو دنیا میں آنے کے اپنے. پھر نہیں تو پھر ظاہری بات ہے انسان اس گروپ کے اندر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آیت 8 میں مزید کیا بتایا کہ وہ ہماری آیات سے غافلہ. انجام اور سزا کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. جو یہ کماتے رہے ہیں نا دنیا میں اس غفلت کی وجہ سے. ظاہری بات ہے کہ غفلت پھر اکیلی نہیں آتی، غفلت اپنے ساتھ پورا پیکج لے کر آتی ہے. پھر انسان لاپرواہی کی طرف جاتا ہے، پھر انسان غیر سنجیدگی کی طرف جاتا ہے، پھر انسان غیر ذمہ داری کی طرف جاتا ہے، پھر انسان حقوق و فرائض کو چھوڑتا ہے. ہر چیز کے بارے میں جب لاپرواہی والا رویہ. اپنی اولادوں میں دیکھ لیں نا، ایک اولاد ہوتی ہے جو بڑی کیئر کرنے والی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بڑی لاپرواہی سی. تو لاپرواہی اولاد جو ہے وہ بھی ماں باپ کو دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہے نا. تو اب ہمارا رویہ آخرت کے حوالے سے ایسا ہی ہے کہ ہم نے خود کو بھی ذلیل و خوار کیا ہوا ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی ذلیل و خوار کیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو میسج تھا نا اللہ کا، تو نہ ہم اپنا آپ سنوارتے ہیں، نہ ہم دوسروں کو کچھ دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا. کر لو جتنی غفلتیں کرتے ہو میرے دین سے، بنا لو جو بنا لو گے غفلتیں کر کر کے. بہت اہم سبق ہے یہاں کا. وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیجئے اپنی ہر روز کی دعاؤں میں کہ اللہ ہمیں غافلین میں سے نہ کیجیے گا، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے پیاروں کو بھی غافلین میں سے نہ کیجیے گا. کیونکہ غافلین میں انسان گیا نہیں تو آپ سمجھیں کہ شیطان نے اس کو اچکا نہیں، وہ ٹریپ میں لے لے گا اس کو. تھوڑی تھوڑی دیکھیں آپ، جیسے آپ دیکھیں نا کہ جب ہم قرآن سے یا نمازوں سے دور ہوتے ہیں، اپنی بہت ساری مصروفیات آ جاتی ہیں. بعض دفعہ دیکھیں خواتین کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، پیریڈز وغیرہ، وہ اتنے دن نماز وہ بندہ جب اس کے بعد دوبارہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب وہ وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ وہ تھا. پھر دوبارہ سے پکڑ کے کھینچ کے لانا پڑتا ہے خود کو اس پوری روٹین کے اوپر اپنی.
تو 2-4 دن کی دوری اتنی غفلت پیدا کر دیتی ہے، اور پھر جہاں پہ دوری 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 اور قرآن کے اصل ٹیکسٹ اور اس کے کنٹینٹ اور اس کی روح اور اس کے میسج سے دوری ہو، آپ بتائیں کہ پھر غفلت کہاں پہ پہنچاتی ہے انسان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ کلیئر کٹ سزا بتا دی کہ جو آیات سے غفلت کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور بہت سخت بات ہے یہ۔ تو ہمیں یہ دعاؤں میں دعا شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ غافلوں میں سے نہ کرنا، کبھی بھی نہیں، زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم غافلوں میں نہیں شامل ہونا چاہتے۔ تو جب غافلوں میں نہیں شامل ہوتے تو صرف دعا تھوڑی نا کام چلائے گی، تھوڑا کچھ ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی نا، تھوڑا سا کچھ اپنے آپ کو پکڑنا پڑے گا، کہیں لے کر بٹھانا پڑے گا، جوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، پھر ہوگا معاملہ۔ جی نوری۔ ہوں، دیکھیں ہم جو لوگ ریسرچز کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں اس قدر ایکوریٹ ان کی ریسرچز ہیں، اور کائنات کو جس اینگل سے وہ دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہر ایک انسان کا ایک علم کا لیول ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک نور فطرت بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس نور فطرت کی روشنی میں اس کو کتنی دفعہ جھنجھوڑا ہوگا، بیدار کیا ہوگا، اس کے دماغ میں، اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی لائٹ سے فلش نہیں ہوتی، ایسے فلش ہوئی ہوں گی کہ حق اس کو سمجھ آ جائے، اس نے لینے سے انکار کیا ہوگا۔ اللہ جانتے ہیں اور وہ بندہ جانتا ہے، کوئی دوسرا انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں کتنے وہ مرحلے آئے کہ اس نے آیا بھی ایک چیز سامنے اور اس نے نہیں لیا، اللہ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بتانے سمجھانے والا آیا ہے، جیسے رسول آتے رہے اپنے اپنے زمانوں میں، اب جو ہیں اچھے اچھے اسکالرز موجود ہیں، وہ باتیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایک بندے تک حق کا پیغام کس لیول پر پہنچا ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ کون سا لیول تھا جو پہنچا ہے، اس کے مطابق پھر اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ میں اور آپ نہیں کر سکتے کسی کا فیصلہ، میں اور آپ کسی کے لیے، لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، میں اور آپ لوگوں تک دین کی بات کو بہت خوبصورت انداز میں پہنچانے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، میں اور آپ ان پروگراموں میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہم کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنا نہیں پتا، ہم دوسروں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ آیت نمبر 9۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک کمپیریزن ہے دو گروہوں کے درمیان، آیت 7 سے لے کر 10 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت منزل پر پہنچائے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آیت نمبر 10۔ دعواہم فیہا، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، ان کا آخری کلمہ یہ ہوگا کہ ساری تعریف و شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پچھلے گروپ کے برعکس دوسرے گروپ کے اعمال۔ پہلا گروپ کون سا تھا؟ غافلین کا گروپ۔ ان کی حرکتیں ہم نے پڑھ لی، کیا تھی غافلین کی حرکتیں؟ اللہ پر امید نہیں تھی، دنیا پہ راضی ہو گئے تھے، دنیا پہ ہی مطمئن، دنیا کے ساتھ جم کے بیٹھ گئے تھے جیسے یہی رہنا، یہی پکا ٹھکانا ہے ہمارا، ٹھیک۔ ہماری آیات سے غفلت کا رویہ تھا ان کا۔ اس کے برعکس اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آمنو و عامل الصالحات، ایمان اور عمل صالح، یہ کام کرتے ہیں، ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اب اس کی برکت سے ایمان ایسا ہے کہ جو بالکل خالص مخلص، ہر ملاوٹ سے پاک والا ایمان، اور عمل بھی اتنی ہی کوششوں والا عمل ہے۔
جس میں علم بھی ہے، جس میں تقوی بھی ہے، جس میں غفلت نہیں ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی برکت بدولت سے منزل پر پہنچائے گا. یہدیہم، ہدایت یہاں منزل مقصود کی ہدایت ہے. ان کو اللہ ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ لے جائے گا جو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے سمجھیں. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. ہر بندہ اپنے اپنے لیول پر دعا کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے لیول کے مطابق ہی پا رہا ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو ان کی منزل پر پہنچائے گا. اب منزل سے مراد یہاں پر وہی منزل ہے کہ جس منزل کا انہوں نے ٹکٹ خریدا ہوگا، جس لیول کی جنت کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی ہوگی، جس لیول کا ایمان اور عمل صالح انہوں نے اللہ کے حضور پیش کیا ہوگا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ جس درجے کا ایمان اور عمل صالح کی کرنسی انہوں نے اپنے بینک میں انویسٹ کی ہوگی. اب دیکھیں نا، دنیا میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی ان کے بینک اکاؤنٹ میں، اور بعض ہوتے ہیں کروڑوں پتی ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں ذرا تھوڑے تھوڑے تھوڑے. ہر ایک بندے کا لیول ہے نا کہ بینک میں کتنی اس کی پیمنٹ پڑی ہے، کتنا اس کا سرمایہ پڑا ہے. ہمارا سرمایہ تو ہمارے اعمال ہے، ہمارا ایمان ہے. اصل یہ چیز ہے جو انسان کے کام آنی ہے. تو یہاں پر اللہ بتاتے ہیں کہ جو لے کر آؤ گے اسی کے مطابق اللہ تمہیں توفیق دے گا، ہدایت دے گا، جنت کی طرف لے کر جائے گا. اور وہ جنت کیسی ہے؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اس کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی. دیکھیں کس قدر زبردست بات ہے، کتنی خوبصورت جنت ملے گی. اور پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک، وہاں ان کا ترانہ ہوگا اے اللہ تو پاک ہے. دعواہم فیہا سبحانک، ان کا ترانہ، ان کی صدا، یہ الفاظ نکلیں گے. جب انسان دیکھے گا نا اپنی آنکھیں، اس کی جب آنکھیں کھلیں گی نا اس دنیا کے اندر جا کر، اور وہ دیکھے گا کہ وہاں کس طرح حق کا حق اور باطل کا باطل ہے، اس کی زبان سے بے تحاشا نکلے گا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. یہ نکل آئے گا اس کی زبان سے. جس نے دنیا میں یہ دیکھ لیا، یہ جان لیا کہ اللہ کا یہ بنایا ہوا دنیا کا سسٹم یہ کوئی ایسے ہی نہیں اللہ نے بنا دیا، بیکار نہیں بنا دیا، کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنا دیا. اس سسٹم کو جس نے سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیا، وہاں جا کر اس کی زبان سے یہ نکلے گا کہ آئے اللہ، جو دنیا میں ہم نے یقین کیا تھا نا تیری بات کے اوپر، ہم نے ایک بات کو سمجھا اور پھر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے. ہم نے ایک گمان کو لیا اور ہم نے اس کو یقین کے قالب میں ڈھالا دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ وہ آج ہماری بات سچ ثابت ہوئی، ہمارا وہ یقین سچ ثابت ہوا، ہماری وہ قربانیاں سچ ثابت ہوئی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یعنی خوشی سے وہ انسان کہتے ہیں نا، جیسے دنیا میں کہتے ہیں پاگل ہونے والی، وہاں تو پاگل پن نہیں، لیکن دنیا کے برعکس جیسے دنیا میں چھوٹی سی ہمیں ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملتی ہے تو انسان کا پاؤں زمین پر نہیں ٹکرے ہوتے نا. وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بہت بڑی لاٹری نکل آئے، یا آپ کو پتا چلے کہ جی آپ کا فلاں پرائز نکل آیا، فلاں جگہ آپ کو جانا ہے، فلاں جگہ یہ وہ. انسان کہتا ہے کہ میں کدھر اپنے پاؤں ٹکاؤں، کس چیز کو بتاؤں. وہاں جب انسان پہنچے گا تو وہاں پر اس کی جو صدا ہوگی اور جو آوازیں آئیں گی وہاں پر سب مل کر جب پڑھ رہے ہوں گے وہ کیا بولیں گے؟ سبحانک اللہم. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو وہاں کھڑے ہوں اور یہ ترانے بلند کر رہے ہوں. ظاہری بات ہے کہ بہت پے کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے. سبحانک اللہم. اور کیا ہے؟ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. ان کی دعا کیا ہوگی وہاں پر؟ سلام. جیسے ایک ٹیم میچ جیت کے آتی ہے نا، دیکھا آپ نے کبھی ٹی وی کے اوپر جیتی ہوئی ٹیم کے، اور وہ ٹیم بھی کون سی جو ورلڈ کپ جیت کے آ جائے،
کیسے وہ ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ گلے لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو انہوں نے گودوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور کس طرح سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی جب لوگ جائیں گے تو سلامتی کے تبادلے ہو رہے ہوں. ویلکم ایک دوسرے کو جو کہا جا رہا ہوگا سبحانک اللہم، اللہ کی تعریف ہوگی، اور تحیتہم فیہا سلام، سلامتی ہو، یہ وہاں پر ان کی پکار ہوگی. اور پھر کیا ان کی زبان پہ ترانہ ہوگا، کیا گفتگو ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کا آخری کلمہ یہ ہوگا ساری تعریف، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے. استغفر اللہ. یہ ان کی ساری باتیں ہو رہی ہوں گی وہاں پر. اللہ رب العالمین کے لیے تعریف، اللہ کے لیے شکر. اللہ توفیق دیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کریں. یہ چھوٹی سی جو کوشش ہے نا ہماری کلاس کی، یقین کیجئے صرف اس کے لیے، اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں، کوئی اور نیت ہے ہی نہیں. بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹائم نکال کے، ورنہ تو آپ دیکھیں 4 دن کلاس نہیں ہوتی تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ چیز ہم گھر میں بیٹھ کے لے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو اسی بہانے ہم کلاس میں جڑ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک بیٹھ سن کر کوئی چیز لے لیتے ہیں. تو ہم اللہ سے یہی گزارش کرتے ہیں اللہ اور تو کچھ نہیں ہمارے نامہ اعمال میں، یہ چند گھڑیاں ہیں، اس کو آپ قبول فرما کر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا، ہمارے پیاروں کو اس گروپ کے اندر شامل فرما دیجیے گا. یہاں پہ ایک دوسرے کو مبارک سلامت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے، اور دوسری طرف کفار کے ہاں کہتے ہیں نا وہ ایک جملہ ہے، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوگی. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں کر رہے ہوں گے. یہاں آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین ہو رہا ہوگا، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں دیکھ کر اللہ کی تعریف اور شکرانہ ان کی زبانوں سے نکلا جا رہا ہوگا، اور وہاں وہ ایک دوسرے کو بلیم دے کر پاگل ہو رہے ہوں گے. دیکھ لیں گروپس 2 ہی ہیں. اب یہ انسان کے لیے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس گروپ کو چنتا ہے اور کیا کرتا ہے. آیت نمبر 11 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ ودن بریکٹ، یہ عذاب مانگتے ہیں بریکٹ کلوز. اگر اللہ لوگوں کو سزا دینے کے معاملے میں ایسی ہی جلدی کرنے والا ہوتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی. سو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کفار جو ہے وہ جلد بازی کرتے تھے نا کہ عذاب کب آئے گا، تو جو عذاب کے لیے جلد بازی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جب ایسے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ان کے اللہ کی آیات کے جھٹلانے سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں جاؤ جاؤ نہ ڈراؤ، دے کر آؤ عذاب. کیوں نہیں لا رہے؟ نہیں مان رہے ہم. جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جو بگاڑنا ہمارا بگاڑ دو، جو جھلک دکھانی ہے لے آؤ، کوئی ٹیلر تو دکھاؤ نا ہمیں اس عذاب کا. یعنی آگے سے فوراً وہ ڈراوے کے جواب میں، خبردار کرنے کے جواب میں، بجائے یہ کہ چپ ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، بدتمیزی کی انتہا دیکھیں، کہتے تھے جاؤ لے کر آؤ عذاب. استعجالہم بالخیر، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سزا دینے میں ان کو جلدی کر دیتا ہے جیسے خیر دینے میں جلدی کرتا ہے. یقضی الیہم اجلہم، تو کب کا ان کا کام تمام ہو جاتا، ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ خیر دینے میں جلدی کرتا ہے، خیر پہنچاتا ہے رحمت کرنے میں، لیکن عذاب دینے میں نہیں. اس کی اللہ کی خواہش کیا، ان کی سنت کیا ہے. خواہش کو سنت سے ہم ریپلیس کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی مہلت عمل سے، جو مہلت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کریں. یہ ان کی سنت ہے، یہ چاہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں فَنَظَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ بار بار سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں. اس کے باوجود جب وہ نہیں آتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فی طغیانہم یعمہون، جاؤ زیادہ سے زیادہ ڈھیل. اتمام حجت کے بعد یہ ڈھیل مل جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں جاؤ کرو.
آج بھی نا لوگ بعض دفعہ آپ سے کچھ کوشچن کرتے ہیں، بعض لوگوں نا لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے شیطان کے پھندے میں آ کر اپنے نفس کے پیچھے چل کر انتہائی برے ہو جاتے ہیں، انتہائی غلط ٹریک کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، انتہا درجے کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، انتہائی سمجھ لیں کہ ظلم و ستم کرنے والے، اور لوگ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں آ کر ان کو ظلم و ستم بتا کر کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتا، اتنے ظالموں کو کیوں نہیں پکڑتا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کے گھمنڈ کے اندر آ کے لوگوں کی جانیں تک لینے سے گریز نہیں کرتے، سرے عام دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی قانون کوئی ضابطہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو لوگ بار بار پوچھتے ہیں بھی کیوں نہیں ان کو پکڑا جا رہا؟ تو یاد رکھیے یہی بات ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے عمل کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو یا عبرت کا نشانہ بنا دیں گے، یا پھر اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نہیں بنائیں گے عبرت کا نشانہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی سزا آخرت کے اندر رکھ لیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں دنیا میں ہی اس کو عبرت کا نشانہ بنائیں، بھئی دنیا کے اندر عبرت کا نشانہ بننے کا مطلب تو یہ ہے کہ کم سزا مل گئی اس کو، آخرت کے اندر جا کے جب اس کو پکڑے گا اللہ تو پھر وہ سزا تو بہت ہی سخت ہونی ہے نا۔ دنیا کی سزا تو پھر کچھ کمپنسیٹ کر دیتی ہے نا کہ چلیں آخرت کی سزا میں سے شاید کچھ حصہ کم ہو جائے دنیا کی سزا کی وجہ سے، کہ دنیا میں بھگت کے آ گیا، شاید دنیا میں کوئی سزا ملتی معافی تلافی کر لیتا، لیکن اللہ نے پھر نہیں چاہا، پھر اس کے لیے راستے بند کر دیے، پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے۔ تو یہ ایک بندہ جو کہ انتہائی ظالم اور برا شخص، برا کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے، تو انسان کے لیے یہ بڑے رونے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے حضور گر جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہدایت عطا فرما دے، جو ظلم و ستم کے اوپر تلا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے۔